السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 41 صلہ رحمی وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو چاہے پسند کرے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، وینسأ لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر لمبی کی جائے، عمر کو بڑھا دیا جائے، یعنی موت میں تاخیر ہو، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو، برکت ہو، فراوانی ہو، خوشحالی آئے اس کے گھر، اس کی عمر دراز ہو جائے، برکت ہو جائے اس کی عمر میں، تو وہ کیا کرے؟ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو یہ پسند کرے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ بات نہ پسند کرتا ہو اپنے لیے کہ رزق میں اللہ اضافہ کر دیں، برکت ڈال دیں، رزق میں پھیلا دیں، کشادہ کر دیں اس کو۔ ہر ایک چاہتا ہے نا کہ روزی میں برکت آئے، برکتیں آئیں اس کی زندگی کے اندر، اس کی عمر میں برکت آئے۔ ایک یہاں پہ رک کر ہم بات سیکھ لیتے ہیں کہ برکت یہ نہیں ہے کہ مال جو ہے وہ آسمان سے برسنا شروع ہو جائے گا اور ہر چیز سونے چاندی کی بن جائے گی اور بہت لمبی عمر اس کو ملے گی صحت والی۔ یہ برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہے کہ وہ جو کما رہا ہے، اس کی جو آمدنی ہے، اس آمدنی میں ہی اس کا پورا پڑنا شروع ہو جائے گا، اس کی ضروریات اسی کے اندر پوری ہوں گی، اس کے مسئلے اسی کے اندر حل ہوں گے، بے جا قسم کی فٹیکیں نہیں آئیں گی، اگر آئیں گی بھی تو بطور امتحان آئیں گی، بے جا قسم کی فٹیکیں نہیں آئیں گی۔ کوئی شخص اگر کسی کام کو 2000 5000 میں کرتا ہے، ممکن ہے اس کا وہی کام 500 میں ہو جائے۔ برکت کا میں انداز سکھا رہی ہوں نا، بتا رہی ہوں۔ ایسے ہی ممکن ہے کہ کسی کی عمر 70 80 سال ہو اور بالکل فضول اس نے ساری عمر گنوا دی، کچھ کر کے نہ دیا، نہ اللہ کی رضا، نہ بندوں کے حقوق کا معاملہ۔ ممکن ہے اس کی عمر 50 ہو، 60 کے درمیان ہو، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جتنا سال جیا، پرفیکٹ جیا، بہترین انداز میں اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا کہ اگر یہ 80 سال جیتا تو اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکتا۔ یعنی اس نے 50 کی ایج میں وہ کام کر لیے، وہ ذمہ داریاں ادا کر لیں، وہ معاملات نبھا لیے کہ بڑے سے بڑی لمبی لمبی عمروں والے بھی وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے برکت کا مفہوم۔ تو اب ہم آتے ہیں اصل پوائنٹ کی طرف، جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے، صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ جو صلہ کے مطلب ہیں ملانا، جوڑنا۔ صلہ اصطلاحی مفہوم میں صلہ رحمی ہے، یعنی قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا۔ قریبی کیا؟ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنا، تعلقات جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرنا، ان کے خوشی اور غم میں شریک ہونا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور اس کو حقوق العباد بھی آپ کہیں گے، بندوں کے حقوق میں اور سب سے بڑھ کر رشتہ داروں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق یعنی صلہ رحمی میں رشتہ داروں کے حقوق، اور رشتہ داروں میں ظاہری بات ہے کہ بہت سارے رشتے آ جاتے ہیں، ان کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے ہیں ابھی۔ صلہ رحمی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ کیا چاہتی ہے صلہ رحمی؟ صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے، ڈیمانڈ یہ ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، ان کی سرد مہری کے باوجود ان سے تعلق قائم کیا جائے، جب جہاں انہیں ضرورت ہو مالی سپورٹ کی وہ کی جائے، اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہے اخلاقی سپورٹ ان کو مہیا کی جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے تو
ہم میں سے جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں ان سے شکایتیں ہوتی ہیں یا انہیں ہم سے شکایتیں ہوتی ہیں، کہ فرشتے تو نہیں ہیں نا، انسان ہیں ہم۔ تو بات یہ ہے کہ ان شکایتوں کے باوجود ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، ون سائیڈڈ ہو کر اچھا معاملہ کرنا، ون سائیڈڈ۔ اگر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی، آپ کو یاد ہوگا شروع میں، کہ لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ اگر لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، وہ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے۔ وہ بات رشتہ داروں کے معاملے میں 100% اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، کہ وہ نہیں بھی اچھا کریں گے ہم پھر بھی اچھا کریں گے۔ یہ صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی ہوگی ہی ون سائیڈڈ، بہت کم ہوگا جہاں پہ 2 وے ٹریفک چلے گی، وہ بھی اچھے ہیں آپ بھی اچھے ہیں، کوئی کمال نہیں ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ آپ کی تو کوئی اس میں گریٹنس نہیں ہے۔ گریٹنس کہاں ہے؟ جب ایک بندہ تعلقات توڑنے جا رہا ہے اور آپ اس کو جوڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا کر آئی کہ بیچ میں اتنا نہیں گھس جانا کہ کوئی کھا ہی لے آپ کو، اور اتنا تلخ بھی نہیں ہو جانا کہ کوئی انسان تھوک دے۔ اعتدال کے ساتھ اپنے تعلقات ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ نبھانے ہیں۔ اب قرآن میں صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، مثلاً حسن سلوک کا حکم دیا گیا رشتہ داروں کے ساتھ۔ قرآن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ روم میں فَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ تو قرابت دار کو اس کا حق ادا کر، یعنی قرابت دار کو حق دو اس کا۔ بہت حقوق ہیں رشتہ داروں کے، کیٹیگریز آپ بنا لیں کون کون سے رشتے ہیں۔ اپنے ذاتی رشتے ہوتے ہیں، مثلا اپنے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، جب شادی وغیرہ ہو جاتی ہے اپنی اپنی فیملیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر بعد میں جو اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی فیملیز ہوتی ہیں، پھر اپنے والدین بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر، پھر صلہ رحمی کے حوالے سے، پھر ننیحال سے جو رشتے ملے ہوئے ہیں وہ، ددیال سے جو رشتے آئے ہیں وہ، پھر سسرال والے رشتے بھی بیچ میں آ جاتے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سے حسن سلوک کرو، ان کا حق دو۔ احادیث میں بھی بہت زیادہ تاکید آئی ہے صلہ رحمی کے حوالے سے، اس لیے کہ جو بدخواہ رشتہ دار ہے اس کے ساتھ تو زیادہ حسن سلوک کرنا ہے۔ رشتہ داروں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کے دل بغض اور کینے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، فسادی ذہن کے لوگ، فسادی مزاج کے لوگ، رائی کا پہاڑ بنانے والے، بات بات پر آگ لگانے والے، تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، بات بات پر الجھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا آپ کا ٹائم ہوتا ہے، گھڑی ہوتی ہے، اس میں نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ صبر اور تحمل اور پھر پلس حسن سلوک کا حکم دیا۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے، ہمیں سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ دیکھ لینا، اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ذرا اٹھائیں یہاں سے اور اپنے اپنے ایک ایک رشتہ دار کو پکڑیں اور اس کے اوپر چسپاں کرنا شروع کریں۔ اگر ہمارے 100 رشتہ دار ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنے اچھے چل رہے ہیں اور کتنے نہیں چل رہے۔ ظاہری بات ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کسی کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے اور کسی کے ساتھ بہت برے ہو سکتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے آ کر کہ میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ میں ان سے بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ میں بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ سختی کرتے ہیں۔ یعنی ہر لحاظ سے میں ان کے ساتھ نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں
جڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہر معاملے میں مار کھا رہا ہوں، نیچے دب رہا ہوں۔ آپ کا جواب کیا تھا؟ آپ کا جواب، اگر ہمارے ہاں کہ آج کوئی بزرگ ہوتے یا کوئی سیاںا بندہ ہوتا تو وہ کہتا ہے بھائی جو وہ کر رہے ہیں تم بھی ویسا کرو، چھوڑو ان کو، جانے تو وہ اپنی راہ لگیں، تم اپنی راہ لگو۔ لیکن آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے چنے ہوئے انسان ہیں نا۔ کیا فرمان آپ نے دیا اللہ کے حکم سے؟ اگر تو ایسا کر رہا ہے، واقعی ون سائیڈڈ اچھا کر رہا ہے، تو ان کے منہ میں گرم راکھ بھرتا ہے۔ یعنی کیا بھر رہا ہے؟ گرم راکھ ان کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے رشتہ داری کے حوالے سے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ حدیثیں ہیں رشتہ داری کے جوڑنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی رحمان کی ایک شاخ ہے، پس اللہ فرماتا ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا۔ یعنی اللہ نے رشتہ داری جوڑ کر رکھنے کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ جو رشتہ داریاں جوڑ کر رکھے گا وہ میرے قریب ہوگا نا، اور جو کاٹ دے گا میں اس کو اپنے سے کاٹ دوں گا، دور کر دوں گا۔ دیکھیں کتنی سخت بات کر دی نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ رشتہ داری کا معاملہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور یاد رکھیے کہ رشتہ دار ہم خود نہیں چوز کرتے دنیا میں آ کے، اللہ کے حکم سے ہماری جو تقدیر ہے اس میں لکھ کر بھیجے جاتے ہیں کہ ہم اس خاندان، ان لوگوں میں، ان رشتوں میں، اس علاقے میں پیدا ہوں گے، اس ملک میں۔ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، ہماری تقدیر کا حصہ ہے۔ اسی پہ ہی راضی رہنا، دوسروں کے اچھے رشتہ داروں کو دیکھ کر اس کے بارے میں جیلس نہ ہونا، اپنے جو بھی ملے ہیں ان کو اللہ کی تقدیر کا لکھا ہوا سمجھ کے، اگر برے ہیں اللہ نہ کرے تو بس راضی ہو جانا، اور خیرخواہی کے ساتھ اچھے سلسلے سے، اخلاص سے، کہ اللہ نے قرآن میں بار بار رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی، ان کا حق ادا کرنے کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمودات، یہ سب ہمیں اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ تم اگر برکت لینا چاہتے ہو تو ون سائیڈڈ ہو کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہو جاؤ۔ اور عموماً جب میں کلاس میں ہوتی ہوں تو میں بچیوں سے یہی کہتی ہوں کہ اگر میں ابھی آپ میں سے ہر ایک کی سٹوری سننا شروع کروں نا تو یہ 50 بچیاں، 45 بچیاں جو ہوتی ہیں کلاس میں، ان میں سے کم از کم 40 مجھے ضرور سنائیں گی سٹوری کہ فلاں ٹائم پہ ہمارے فلاں رشتہ دار نے یہ کیا، فلاں ٹائم پہ فلاں زیادتی کی، فلاں ٹائم پہ فلاں حق مارا، فلاں ٹائم پہ فلاں اذیت دی، فلاں ٹائم پہ فلاں ہماری بے عزتی کی، تانا دیا، فلاں ٹائم پہ وہ فلاں ہمارے اور دشمنوں کے ساتھ مل گئے۔ یعنی ایک ایک گھر کی الگ الگ کہانی، لیکن یہ کہانیاں تو ہیں، اور اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہمارا رویہ دیکھنا ہے، ہمارا ریئیکشن دیکھنا ہے کہ ان کے اس رویے کے مقابلے میں اگر میں بندہ مومن ہوں یا مومنہ ہوں، میرا کیا آگے سے رسپانس ہے، میں کیا کہہ رہی ہوں۔ سیم اس انداز میں ڈیل کرنا اللہ کی خاطر، ڈیل کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ برکتیں برسیں گی آسمان سے۔ جب یہ اللہ نے کہہ دیا اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی مال میں برکت ہو، اس کی روزی دراز ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ، تو اس میں جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ برکتیں لینے والے بنیں، اور برکتیں لینا آسان نہیں ہوتا، بڑا خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ تو آپ یوں سمجھ لیں خون پلانا پڑتا ہے رشتہ داروں کو، اور وہ پھر بھی راضی نہیں ہو کے دیتے، پھر بھی خوش نہیں ہو کے دیتے، اور پھر انسان ایک پلاتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے صلہ رحمی، پھر آخر ایک دن آتا ہے وہ پھٹ پڑتا ہے، جیسے آتش فشاں نہیں پڑتا، ایسے پھٹ پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس کتنا اور کروں میں ان کے ساتھ حسن سلوک، کتنا میں ان کے ساتھ اچھی طرح سے چلوں، میں ہی چلوں، میں نے ڈیوٹی سنبھالی ہوئی ہے ان کے ساتھ اچھا کرنے کی۔
آگے سے ان کا رویہ، ان کا رسپانس ہمیشہ میرے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، غلط ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ بس وہاں پہ آ کے نا درمیان میں ہی یو ٹرن لے لیتا ہے، اچھا چلتے چلتے۔ وہی تو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم تو خود کو من کو مارنا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ٹریک پہ لانا ہوتا ہے۔ پھر انسان بار بار شیطان آتا ہے، اس کو پھسلاتا ہے، نفس کے حملے ہوتے ہیں، وہ بار بار اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان، اپنے ذہن سے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ بھی دیکھو کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، اتنے تم نعوذ باللہ، یعنی کہ ہم ایک غلط لفظ ہے لیکن بہرحال کہ تم اتنے بغیرت ہو گئے ہو کہ اب تم نے ان کی باتیں سننی ہیں۔ اور بعض دفعہ انسان تھوڑے اپنی دنیاوی اعتبار سے ذرا پوزیشن پہ ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہے، تو پھر تو اور انسان کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو وہ خوش ہو کر نہیں دیتے، جتنا ان کو دو وہ راضی ہو کر ہی نہیں دیتے، جتنی ان کی مدد کرو تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہمیں تو کچھ کرتا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے دیا نہیں، نہ لیا، نہ ہم سے کسی نے کبھی احسان کیا۔ اس قدر ناشکرہ پن، اس قدر ناقدری ہے ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے کے اندر، کہ انسان کہتا ہے اللہ کی پناہ۔ تو اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے، ہم یہ بھی نہیں اس کو کہیں گے کہ اللہ اس کو، وہ خود بھگتے گا، وہ خود بھگت لے گی، نہیں، یہ بھی نہیں ہم نے کرنا۔ ہم صرف اس کے لیے دعا کریں گے اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے عقل سمجھ عطا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنی جہنم کے لیے خود ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں اس طرح کے لوگ۔ ہمیں تو خوش نہیں ہونا چاہیے، اخلاص یہ ہے کہ ہمارا دل دکھے ان کے اس رویے پر۔ سپوز میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر گئی، آگے سے اس نے مجھ سے مس بیہیو کیا، مجھے توجہ نہیں دی، میری جو ہوتی ہے مہمانی وغیرہ اس نے نہیں کی، پانی تک نہیں پوچھا، تو اس میں مجھے پریشان یا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کے لیے رونے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اسے اس چیز کی سینس ہی نہیں ہے کہ کتنا اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہی ہوں، آخرت خراب کر رہی ہوں، پلس دنیا بھی خراب کر رہی ہوں۔ تو اسے سینس نہیں ہے نا، اس کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ جو باتیں آپ سیکھ رہے ہیں حدیثوں کی شکل میں، اس نے ساری زندگی نہ کبھی کسی سے سنی ہو، تو اس کے لیے بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اثر دے ان کو۔ بہرحال ہم نہیں کاٹیں گے، مناسب طریقے سے آنا جانا رکھنے کی ضرورت ہے۔ فون ہے اتنے آج کل تو ہمارے پاس اویلیبل، جسٹ ایک کال، ایک میسج کر کے حال چال پوچھا جا سکتا ہے، بھلے کوئی نہ دیکھے، بھلے کوئی نہ پوچھے، بھلے کوئی منہ موڑ لے، بھلے کوئی سلام کا جواب نہ دے۔ ہم نے تو اللہ کی اس بات کو دیکھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو تجھے جوڑے گا صلہ رحمی کو میں اس سے جڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا۔ مجھے تو اللہ کو دیکھ کر دوسروں سے معاملات نبھانے ہیں، مجھے تو لوگوں کو دیکھنا ہی نہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، بس مجھے اپنے رب کو دیکھنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ دیکھ لیں، اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو رشتے کاٹتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ جو آپ سے کٹ رہا ہے آپ کے جڑنے کے باوجود، وہ قابل رحم ہے، قابل ترس ہے، اسے منہ موڑنے کی بجائے اس کے ساتھ خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں جانے سے بچایا جائے۔ آپ جڑ جائیں، آپ مل جائیں، کبھی نہ کبھی اسے بھی عقل سمجھ آ ہی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینا تو صرف صدقہ ہے، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں دو باتیں اکٹھی ہوتی ہیں، ایک صدقہ اور دوسری صلہ رحمی۔ دیکھ لیں اب آپ، ہم کہتے ہیں رشتہ داروں کو نہ دیں، باہر وہ دور 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 فلاحی کاموں میں لگا دیں، اپنے رشتہ دار کو نہ فائدہ ہو ہم سے۔ اور کیوں نہ ہو فائدہ، کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ بنتی نہیں رشتہ داروں سے۔ اب اگر دو دیورانیاں جٹھانیاں ہیں تو جٹھانی کی اگر پوزیشن اچھی ہے مالی اعتبار سے، دیورانی صحیح نہیں ہے، وہ آگے سے اوپر سے صحیح مالی لحاظ سے بھی کمزور ہے، اوپر سے بدتمیز بھی ہے ذرا، تو اب جو جٹھانی ہے وہ کہے گی میں کیوں اس کو دوں بھائی، میں کیوں اس کو دوں، اس لیے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو دیا جائے، ہم کیوں اس کی ہیلپ کریں، ہم باہر کر دیں گے ہیلپ، اپنوں کی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اللہ کے حکم سے کہ حق پہلا اسی کا ہے۔ رشتہ دار کوئی محروم ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، معذور ہے،
کوئی اس کو کوئی پریشانی ہے، وہ پہلا حق رکھتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب رشتہ داروں کے حوالے سے ہی جو حسن سلوک ہے، ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ انسانوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے 3 دفعہ کہا تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر کہا تیرا باپ۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ تو تیرے قریبی لوگ ہیں، یعنی درجہ بدرجہ، ماں 3 دفعہ، باپ، اور پھر درجہ بدرجہ، یعنی اولین حقدار ترتیب کا خیال رکھنا ہے ہمیشہ صلہ رحمی کے اندر۔ والدین شادی سے پہلے، بچیوں کی شادی کے بعد ان کا شوہر، لڑکا ہے تو ہمیشہ والدین پریورٹی پہ رہیں گے، پھر بیوی بچے، پھر اپنے بہن بھائی، پھر اگر بیوی ہے اس کے بہن بھائی، شوہر ہے اس کے بہن بھائی، اس کے والدین، وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ آئیں گے، پھر ان رشتوں کے بعد جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان کے بعد اس کے جو قریب تر، پھر ان کے جو قریب تر ہیں۔ یہ خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ 3 راتوں سے زیادہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ناراض رہنا جائز نہیں، اور جو رنجش دور کرنے کے لیے پہلے سلام کرے گا وہ بہتر آدمی ہے۔ بہتر ہے کہ آپس میں جو اللہ معاف کرے بڑی بڑی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کو سمجھایا جائے، یہ حدیثیں سامنے رکھی جائیں، لیکچرز مختلف لوگوں کے سنائے جائیں۔ اگر گھروں میں اس طرح سے کوئی ٹینس ماحول چل رہا ہے تو کہ ہمیں برکت چاہیے نا، ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے۔ پھر رشتہ دار کو جو دینا ہے نا، یاد رکھیے کہ یہ خیرات نہیں ہے، اس کا رائٹ ہے، رائٹ۔ ہم اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم نے دینا ہی دینا ہے، نہیں دیں گے تو سخت پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رشتہ داروں کے معاملات کو بہتر طریقے سے ادا کرنے والے بنیں۔ اب اس حدیث میں صلہ رحمی کے 2 فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، رزق میں کشادگی، رزق میں فراوانی۔ کیسے ہوتی ہے یہ فراوانی؟ کیسے آتی ہے کشادگی؟ کیسے آتی ہے خوشحالی؟ کیونکہ جب رشتہ داروں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں نا، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پھڈے پڑے ہوتے ہیں، فساد پڑا ہوتا ہے، انسان بہت ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ڈسٹربنس اتنی حد سے آگے جاتی ہے کہ وہ پوری توجہ سے اپنا کام نہیں کر پاتا۔ پھر رشتہ داروں سے جو حسن سلوک ہے، جب انسان حسن سلوک کرتا ہے تو اس کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، مینٹلی، فزیکلی۔ جب صحت اچھی ہوتی ہے تو اس کی توجہ بہت سارے اچھے کاموں کی طرف ہوتی ہے، پازیٹیو کاموں کی طرف ہوتی ہے، پوری توجہ سے روزی کماتا ہے، اور اس طرح پھر برکت آتی ہے زندگی کے اندر۔ اور جب آپ لڑائی جھگڑے میں، ہر وقت لڑائی ہو رہی ہے، تو لڑائیاں جھگڑے کر کے کوئی بندہ جا رہا ہے روزی کمانے، تو وہ کیا کما کے لائے گا؟ کیا اچھی بات ہوگی؟ کیا اچھی سوچے گا؟ کیا نئے آئیڈیاز آئیں گے اس کے ذہن کے اندر روزی روٹی کمانے کے لیے؟ تو برکت اڑ جائے گی نا۔ پھر جب رشتہ داروں پر انسان مال خرچ کرتا ہے نا، مال خرچ کرنا یہ نہیں ہے صرف کہ کوئی غریب رشتہ دار ہے تو بس پھر ہم اس کو خیرات صدقات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، نہیں۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے رشتہ دار ہیں، وہ جو ہم مال خرچ کر رہے ہیں رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے، سپوز ہمارے گھر کوئی آیا، ہم نے مہمانداری کی ہے اس کی، تو وہ مال خرچ ہوا نا اس کے اوپر۔ اس کے گھر کوئی خوشی کا موقع آیا، ہم مبارکباد دینے کے لیے گئے ہیں، ہم گفٹ لے کر گئے ہیں، پیسے لگائے ہیں، گاڑی کا پیٹرول لگا کر گئے ہیں، کرایہ لگا کر گئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ مال خرچ کرنا ہے نا، اس کا اجر ہے، ثواب ہے۔ اس کو کوئی اور کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے، ہم نے اس کو وہ دیا، تو یہ جو مال خرچ کیا جا رہا ہے نا، عید پہ جیسے عیدی دی جاتی ہے، لین دین ہو رہا ہوتا ہے مختلف طرح کا رشتہ داروں کے اندر، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کی اولادیں ہیں، آپ پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے مال بڑھتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، اور پھر بغض، کینہ، جلن، جیلسی انسان دور ہوتا ہے، اسے پرابلم نہیں ہوتی، نفسیاتی اعصابی پرابلم، صحت مند تندرست رہتا ہے، بڑی جوش و خروش سے وہ روزی روٹی کماتا ہے۔ پھر اگر خونی رشتوں میں، بلڈ ریلیشنز میں تعلقات خراب ہوں تو انسان بہت زیادہ ٹینس ہو جاتا ہے، سائیکو بن جاتا ہے،
باقی رشتے بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، ایون اچھے دوست، سچے دوست بھی بدگمان ہو جاتے ہیں، اور یوں پریشانیوں کا ایک لاؤ پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ بہت سودنگ ایفیکٹ رکھتی ہے، قطع رحمی اس کے برعکس اثر رکھتی ہے۔ اگر آپ تعلقات کاٹتے ہیں تو بس پھر معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنے گھر کا ماحول، معاشرے کا ماحول امن سلامتی والا رکھنا ہے تو رشتہ داروں، ملنے جلنے والوں، الواحقین جو ہیں ان سے درگزر کرنا ہے، ایثار کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، ون سائیڈڈ ہو کر آگے چلنا ہے، اور پھر رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ اضافے کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ برکت ہو جائے گی، تھوڑے میں گزارا ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب عمر میں اضافے کی دو شکلیں ہیں۔ حقیقی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ تقدیر معلق کا ہونا، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ آپ 70 سال زندہ رہیں گے، 60 سال رہیں گے، تو اس 70-60 میں کہا گیا کہ ممکن ہے 10 سال آپ کو اور پلس مل جائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ صلہ رحمی کرے گا تو میں نے اس کو 10 سال ایج اور دے دینی ہے، بونس ملے گا اس کو اس کی ایج کا۔ دوسری شکل کیا ہے؟ عمر میں اضافہ، مراد عمر میں برکت ہونا، نیکیوں کی توفیق ملنا، ذکر الہی میں ٹائم گزرنا، اچھے کاموں میں عمر گزرنا۔ پھر وہ جب دنیا سے چلا بھی جائے تو اتنے اعمال صالحہ کا ذخیرہ چھوڑ کر جائے، صدقہ جاریہ بنا کر جائے دنیا میں اپنے پیچھے، اپنے بچوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے سٹوڈنٹس کو، کہ وہ چلا بھی جائے دنیا سے تو اس کا ذکر خیر باقی رہے، نیک اولاد ہو اس کے پیچھے جو اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کرتی رہے، اس کا نام زندہ رہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں اب ہم نے پڑھ لی۔ تو اب ظاہری بات ہے انسان کو دونوں کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اگر ایج میری کم ہے تو تب بھی میں تھوڑی ایج میں زیادہ اچھے اگر کام کرنا چاہتی ہوں تو مجھے صلہ رحمی کرنا ہے۔ پھر حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ اگر یہ شخص صلہ رحمی کرے گا تو اس کے رزق میں وسعت اور برکت ہوگی، اس کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ جو کارکنان قضاء و قدر ہے نا، جو لکھتے ہیں تقدیر وغیرہ، ان کو لوح محفوظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ مثلا فلاں شخص کی عمر 50 سال ہے اور اسے اس قدر رزق ملنا ہے اگر وہ صلہ رحمی کرے۔ اگر وہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس اچھے برتاؤ کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت اور وسعت ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرتا تو نہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، نہ رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، ہے تو چھوٹی چھوٹی ٹپس، میں نے جیسے شروع سے آپ کو بتایا کہ جتنی احادیث ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہی ہیں، لیکن ان باتوں کی ڈیپتھ میں انسان جائے، نہیں ہے صرف صلہ رحمی، لیکن ظاہری بات ہے جو کرے گا اسے پتہ چلے گا نا کہ کیسے کر رہا ہے وہ صلہ رحمی، کیسے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے بہت حوصلے کی ضرورت ہے۔ جس کے اندر حوصلہ نہیں ہے وہ تو پہلے سیڑھی پہ ہی بھاگ جائے گا، اس کی چی نکل جائے گی، ترا جیسے کہ ترا نکل جائے گا اس کا۔ صبر چاہیے ہمیں اس راستے پر، صبر تو ہر زندگی کے ہر کام کے لیے چاہیے نا۔ تو بہتر نہیں ہے ابھی سے انسان اپنی ٹریننگ کرنا شروع کر دے، درگزر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کبھی ہم سے کوئی زیادتی ہو جائے تو فیصلہ یہ کر لینا، رشتہ داروں میں آپس میں کوئی ہو گئی نا زیادتی وغیرہ، تو ہمیشہ یہ فیصلہ کر لیں کہ جو بھی زیادتی کرے گا نا، جس نے بھی کی ہوگی، ہم نے یہ نہیں دیکھنا، صلح ہم ہی کریں گے، ہاتھ ہم ہی ملائیں گے، ویلکم ہم ہی کریں گے، ہم نیچے نہیں ہو جائیں گے، نیچے نہیں گر جائیں گے۔ برے برے لوگ لفظ بولتے نیچے نہ لگ جانا، ہم نہیں نیچے کسی کے لگیں گے۔ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ بدسلوکی کا آغاز ہی ہم نے کر دیا تو پھر تو صلح کی کوشش میں پہل کرنا یہ تو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے
کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر آسانیاں عطا فرما دیں، برکت عطا فرما دیں۔ اور وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے کہ جو نبی کریم نے کہا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو مسلمان بھائی میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کا ہے، بعد میں کسی اور کا ہے۔ تو جب ہم اپنے لیے چاہتے ہیں نا اچھائیاں، خیر، آسانیاں، رحمتیں، برکتیں، ہمیں دوسروں کے لیے بھی جانا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 50-60% جھگڑے تو ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں جب انسان تھوڑی دیر کے لیے لڑائی جھگڑا ہو گیا، پھر آپ نہیں جا کے پہل کر دی، معاملہ ختم ہو گیا۔ جتنا اس کو کھینچیں گے نا معاملے کو، اتنا ہی معاملہ خراب ہوگا اور اللہ کی ناراضگی انسان کے حصے میں آئے گی۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے بہترین صلہ رحمی کرنے کی، اور اس کی وجہ سے اللہ ہمارے رزق میں اور ہماری روزی کے اندر برکت ڈالے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں ہمارے لیے صلہ رحمی آسان کر دے، اور تو ہی آسان کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم۔